بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 40 احادیث کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 22ویں حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا خیر کے اس کام کو کرنے والے کی طرح ہے۔ بھلائی کی طرف، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی اور خیر کے اس کام کو کرنے والے کی طرح ہے۔ کئی مرتبہ انسان کے دل میں ایک قسم کی خواہش پیدا ہوتی، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر دیں، کوئی بھلائی کا، کوئی خیر کا کام کر دیں، کسی کا ساتھ دیں، کسی کا تعاون کریں، کسی کو کوئی اچھی بات بتا دیں، کسی کا دکھ درد بانٹنے کی کوشش کریں۔ کئی مرتبہ یہ خیال انسان کے دل میں آتا ہے، یہ جذبہ پیدا ہو، لیکن جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے وہ کسی وجہ سے مجبور ہے، وہ جس کی مدد کرنا چاہتا ہے مدد نہیں کر پا رہا، اس کی اپنی حالت ایسی نہیں ہے، یہ ایسی کنڈیشن میں نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں، اس کے پاس الفاظ نہیں کہ وہ کسی کا دکھ درد بانٹ سکے، اس کے پاس وہ علم نہیں ہے جو وہ دوسروں تک پہنچا سکے، اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کی مدد کر سکے، اس کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ کسی کی مصیبت کو دور سکے۔ جذبہ دل میں ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ خیر کے، بھلائی کے ان کاموں کو کرنے سے عاجز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے، ایسے مجبور انسان کے لیے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے تم نہیں کر سکتے ہو یہ کام، تو جو آدمی یہ کام کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، تعاون کر سکتا ہے، تم اس کی رہنمائی کر دو، تم اس کی طرف گائیڈ کر دو، تم اس کا پتہ بتا دو۔ اگر تم نے مدد نہیں کی لیکن مدد کرنے والے کا پتہ بتا دیا، تم نے مسئلہ نہیں سمجھایا لیکن کسی عالم کی تم نے رہنمائی کر دی، کسی مفتی کا تم نے ایڈریس بتا دیا، نمبر دے دیا، کسی بھی طریقے سے تم نے اگر کسی کو کسی خیر کی تعلیم دی، بھلائی کی طرف تم نے رہنمائی کر دی، راستہ بتا دیا، تو تمہیں بھی اس بھلائی کے کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا، خیر کے کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ تم مدد نہیں کر رہے ہو، مدد کرنے والے کی رہنمائی کر رہے ہو، لیکن جب مدد کرنے والا اس پریشان حال انسان کی، اس مصیبت زدہ انسان کی مدد کرے گا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ بڑا آسان طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ مسلم شریف میں اس روایت کا، اس حدیث کا بیک گراؤنڈ نقل کیا گیا۔ ایک صاحب پریشان حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مدد مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک جگہ بٹھا دیا، فرمایا بیٹھو، کوئی انتظام ہوتا ہے تو تمہاری مدد کر دیں گے۔ ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اس کو ایک ایسے شخص کا بتا سکتا ہوں جو اس کی مدد کر دے، اس کے کام آ جائے، اس کا تعاون کر دے، اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ یہ جو تم نے رہنمائی کی ہے بھلائی کی طرف، خیر کی طرف، نیک کام کی طرف، تو گویا تمہیں بھی اس نیک کام کے کرنے والے کی طرح ثواب ملے۔ اس لیے کوئی کام کرنا اگر ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری ایسی حیثیت نہیں، ہم کسی بھی اعتبار سے مجبور ہیں، ہم نہیں کر سکتے وہ کام، تو جو کام کر سکتا ہے اس کی طرف رہنمائی کر دینی چاہیے۔ ہم مدد نہیں کر سکتے،
کسی مدد کرنے والے کی طرف رہنمائی کر دی جائے، اس کو گائیڈ کر دیا جائے کہ بھائی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، فلاں انسان تمہاری مدد کر سکتا۔ کسی نے ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، ہم اس کو مسئلہ نہیں بتا سکتے، ہمارا علم اتنا نہیں ہے، کسی عالم کی طرف اس کو منتقل کر دیجئے، اس کو بھیج دیجئے، اس کو گائیڈ کر دیجئے، کسی کا نمبر دے دیجئے۔ اب اگر عالم نے ان کو مسئلہ بتا دیا، مفتی نے ان کو دین کی وہ بات سمجھا دی، اس نے عمل کر لیا، اس کا بھی ثواب، بتانے والے کا بھی ثواب، الدال علی الخیر کفاعل۔ بڑی پیاری تعلیم، بڑا بہترین ثواب اللہ رب العزت نے اس معمولی سے کام کے اندر رکھا ہے کہ صرف ہمیں رہنمائی کرنا ہے، صرف گائیڈ کر دینا ہے، صرف دلالت کر دینی ہے، بتا دینا ہے کہ بھئی میں نہیں کر سکتا، فلاں آدمی تمہارا یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے بہترین کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔